تو جب سعدیہ آئیں حلیمہ تو بچے تو سارے جا چکے تھے، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، نہیں میں تو نہیں لڑا، میں نے پیسے کون دے گا۔ تو جب وہ سارا مکہ پھر گئیں تو بچہ ہی کوئی نہیں، تو ان کے خامن تھے ابو کبشہ، کہنے لگے حلیمہ خالی گود کیا جانا، یتیم کو لے لے چلو، ہمیں اللہ اجر ہی دے گا۔ تو یہ دوبارہ آئیں اور کہا کہ اچھا بی بی آپ مجھے اپنا بیٹا دے دو۔ تو حضرت آمنہ علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑے بختوں والا بچہ ہے، تم دیکھو گی اس کے اثرات دیکھو گی۔ تو قحط کا زمانہ تھا، چھاتیوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا، اور ایک بیٹا ان کا اور بھی دودھ پیتا تھا۔ جو ہی حضرت حلیمہ نے گود میں لیا تو دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر گئی۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی، یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے آپ کو دودھ پلایا ایک طرف سے، جب دوسری طرف سے پلانے لگیں تو آپ نے منہ بند کر لیا کہ یہ میرے دوسرے بھائی کا حصہ ہے، میں نہیں پیوں گا۔ اس طرح اللہ کی ہدایت چل رہی تھی اس معصوم بچے کے ساتھ۔ اب رات ہو گئی تھی تو حضرت حلیمہ نے کہا اونٹنی سے کوئی دودھ ہی نکال کے لا، بھوک سے برا حال۔ وہ کہنے لگے بیمار اونٹنی ہڈیاں تے چمڑا دودھ کتھوں آوے گا؟ کہ چلو شاید کوئی قطرہ دو قطرہ ہی نکل آئے، جا تو صحیح۔ تو وہ برتن لے کر گئے، تو اندھیرا تھا، تو انہوں نے جب وہ تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ سے بھر کے نیچے آ چکے تھے ایسے۔ تو انہوں نے دودھ نکالتے گئے، وہ سارا برتن بھر گیا۔ اونٹنی کا تو تھوڑا سا دودھ ہوتا ہے، وہ سارا برتن بھر گیا۔ جب وہ لے کر آئے تو حضرت حلیمہ کہنے لگی یہ کہاں سے آ گیا؟ کیسی اونٹنی سے آ کر، پھر یہ اس بچے کی برکت۔ جب صبح ہوئی اور حلیمہ نے آپ کو گود میں لیا اور اپنی گدی پر بیٹھی، گدھے بھی میرے نبی کو جانتے تھے اور آج ہم نہیں جانتے، امت ہوگی۔ تو اس نے ایک دم سے جھٹکا لیا اور اپنا منہ قبلے کی طرف کر کے اور ایسے سجدہ کیا اللہ کی، پھر سر اٹھایا، پھر ایسے اس نے سجدہ، پھر سر اٹھایا، پھر ایسے سجدہ، 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا شکرانے میں کہ آج میری کمر پر دو جہان کے سردار تشریف فرما ہے۔ اور جب سفر شروع کیا تو ان کی قبیلے کی عورتیں 24 گھنٹے پہلے جا چکی تھیں، لیکن اونٹنی اور گدھی میں ایسی رفتار آئی کہ وہ 24 گھنٹے کا سفر طے کر کے ان سے آگے نکلنے لگی۔ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی حلیمہ تیری سواری بدل گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، میرا سوار بدل گیا ہے، ان لہذا الصبی لشأنا، یہ میرا سوار بدل گیا ہے، یہ پیدائش سے۔ اور جب آپ وہاں تھوڑے سے بڑے ہوئے اور بکریوں کے ساتھ جانا شروع کیا تو جبریل آئے اور انہوں نے آ کر آپ کو چٹان پہ لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا اور دل نکالا اور اس کو صاف کیا اور پھر وہاں فٹ کر کے وہ چلے گئے۔ تو ان کے جو بھائی تھے وہ دوڑے گئے کہ میرے قریشی بھائی کو کسی نے قتل کر دیا۔ جب وہ واپس آئے تو دیکھا آپ تو ٹھیک ٹھاک بیٹھے تھے لیکن گھبرائے ہوئے تھے، اتنے بچپن سے آپ کی طہارت کا اللہ نے نظام چلایا۔ ایک مرتبہ آپ بکریاں چرا رہے تھے، یہودی گزرے تو وہ کہنے لگے یہ بچہ کون ہے؟ تو حلیمہ کے خامن ابو کبشہ نے کہا میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگے اگر تم کہتے نا کہ اس کا باپ مر چکا ہے تو ہم اسے یہیں قتل کر دیتے، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے۔ 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب آپ کو لے کر تجارت کے لیے گئے تو زرقہ ایک جگہ ہے، میں وہاں گیا ہوں، وہاں ایک راہب تھا بحیرہ،
जब वो उसने काफिले को देखा तो कहने लगा तुम्हारा सरदार कौन है? उनका ये कहा आपकी कल दावत है। उन्होंने कहा पहले तो तुमने कभी हमें पानी भी नहीं पूछा, तो आज दावत क्यों है? कहा ये कल बताऊंगा। अगले दिन उसने खाने का इंतज़ाम किया और सारे मक्के का काफिला एक दरख्त की छाँव में बैठ गया। जब वो बुहैरा उसका नाम था आया, उसने ऐसे ऐसे देखा तो कहने लगा सारे पूरे हो? कहाँ पूरे हैं। कहा नहीं कोई कम है। कहाँ एक बच्चा है ऊँट चराने गया है। तो बुहैरा कहने लगा उसी बच्चे की वजह से तो दोनों रोटी खवा रहे हैं, दोनों कहाँ पूछना है, उस बच्चे को बुलाओ। तो फिर एक आदमी गया आपको लेने। जब आप तशरीफ लाए तो छाँव सारी कवर हो चुकी थी, सारे लोग छाँव में बैठ चुके थे, आपके लिए छाँव में जगह नहीं थी। धूप में आप धूप में जो ही बैठे तो दरख्त की शाखों ने आगे बढ़कर आपके ऊपर साया कर दिया। तो वो बुहैरा ये देख रहा था। तो फिर वो आया और आपको खड़ा किया, कहने लगा ये किसका बेटा है? तो हज़रत अबू तालिब ने फरमाया मेरा बेटा है। का झूठ बोलते हो, मेरा इल्म कहता है इसका बाप मर चुका है। तो फरमाने लगे ठीक कहते हो, ये मेरे भाई का बेटा है लेकिन मुझे अपने बेटों से अजीज़ है। फिर उसने आपकी कमर से कपड़ा हटाया तो मोहर नबूवत थी। तो वो कहने लगा इसको यहीं से वापस ले जाओ, ये आने वाले वक्त का नबी है, अगर यहूदियों ने देख लिया तो इसे कत्ल कर देंगे। तो अबू तालिब ने वहीं अपना सामान बेचा, शाम भी नहीं गए और वहाँ से वापस चले गए। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तिजारत के लिए शाम गए तो वहाँ उनका झगड़ा हो गया। तो एक शामी सरदार ने उनको गिरफ्तार करवा लिया और अपने वहाँ ग़ुलामी में ले लिया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 2-4 दिन ठहरे, फिर मौका पाया और उसको मारा डंडा। शामी सरदार को वो मर गया। उनको पकड़ने लगे तो वो भागे। अब ये बद्दू आदमी थे, इनको वो शहरी पकड़ ही नहीं पा रहे थे। तो आगे जब गए तो एक पादरी खड़ा था गिरजे के दरवाजे पर। उसने हज़रत उमर को आते देखा तो उनको दूर से बुलाया, उनको अंदर ले लिया और दरवाज़ा बंद करके खड़ा हो गया। पीछे से मजमा आया, जी आपने कोई बद्दू तो नहीं देखा यहाँ? का कोई नहीं है, चलो भाग जाओ। चले गए। वो अंदर आया, कहने लगा कौन हो? कहा मैं अरब हूँ। कहाँ से आए हो? कहा मैं मक्का से आया। कहने लगा तुम्हारे शहर में किसी ने नबी होने का दावा किया है? उनका नहीं। कहा अनकरीब तुम्हारे शहर में एक नबी होने का दावा करेगा, वो आखिरी नबी होगा और तेरे मुकद्दर में उसका साथी बनना लिखा हुआ है और तेरे मुकद्दर में इस मुल्क को फतह करना लिखा हुआ है। तू मुझे यहाँ तहरीर लिख दे कि जब तेरी फौजें मेरे मुल्क को फतह करेंगी तो मेरे गिरजे को नहीं गिराएंगी। हज़रत उमर कहने लगे हुजूर मेरी गुर्बत दा मजाक तो ना उड़ाओ, मैं तो इतने मजदूरी करना आया रोटी वास्ते, तुझे मैंने बादशाह बना रहे हो। वो कहने लगा तो तुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तू लिख दे, चाहे मैं झूठ ही कह रहा हूँ तो लिख दे। तो हज़रत उमर ने लिख दिया कि जब मेरी फौजी आए तो इसके गिरजे और इसको कुछ ना कहा जाए। और हज़रत उमर लिखना जानते तो साइन कर दिए। फिर जब हज़रत उमर के ज़माने में मुल्क शाम पर लश्कर कशी हो रही थी तो फिर आपने वो ख़त हज़रत अबू बैदा को दिया कि इस राहिब की आपने हिफाजत करनी है। इतना पहले आपकी आमद की निशानियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो चुकी थी। आप दरख्त के पास से गुजरते थे, दरख्त कहता था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप पत्थर के पास से गुजरते थे, पत्थर कहता था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप मदीने में तशरीफ फरमा थे, एक बद्दू गुजरा, आपने गो देखी है? आप में से किसी ने गो देखी? अच्छा बीबी देखी है, तुझे नहीं देखी है?
اچھا، تو وہ جو صحرائی گو ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، عرب وہ کھاتے تھے، اسلام سے پہلے کھاتے تھے۔ تو اس نے وہ گوہ کا شکار کیا ہوا تھا اور اس کو رسی سے باندھا ہوا تھا، تو اس کی دم کے ساتھ، اور یوں اونٹ پہ لٹکا کے جا رہا تھا۔ راستے میں آپ کی محفل دیکھی، کہنے لگا یہ کون ہے؟ ان کا یہ وہ ہے جو کہتا میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنی اونٹنی کو موڑا اور آ کر کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ تو نے گھر گھر میں لڑائی ڈال دی ہے، اگر میری قوم کی اور تیری صلح نہ ہوتی تو میں ابھی تیرا سر اڑا دیتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں گھومنے لگی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کا سر اڑاؤں۔ آپ نے کہا عمر تجھے پتہ ہے قاد الحلیم ان یکون نبیا، صبر والا اور معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے، یہ اتنی بڑی صفت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بھائی آپ کو مجھ سے کیا گلہ ہے؟ کہنے لگا گلے چھوڑو، پہلے تم میرے سوال کا جواب دو۔ اس نے گوہ کو کھولا رسی سے، شکار ہوا مری ہوئی آپ کے سامنے ایسے پھینک دی۔ کہنے لگا اس سے کہو یہ تمہاری نبوت کا اعلان کرے پھر تجھے نبی مانوں گا، اور ایسے کھڑا تھا ایسے، یعنی میں نے اب اس کو لاجواب کر دیا، مویا تھا بندہ نہیں بلندہ کو کتھو بولنا ہے، یہیں کھڑا تھا، ایسے کہو یہ تیری نبوت کو کا اعلان کرے۔ تو آپ نے اس کو ایسے دیکھا، کہا یا غب، غب گوہ کو کہتے، تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی تو اس کی گردن تو ہوتی نہیں ہے، تو اس نے اپنے اگلے ہاتھ یوں اوپر کیے اور اپنا سینہ اٹھا کر کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیام، سبحان لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ۔ اور اس نے آپ کو ایک ٹائٹل دیا، ایک لقب دیا۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں 1375 نام ہیں ہمارے نبی کے، القاب ہیں، نام تو محمد و احمد ہے، باقی لقب ہیں، تو اس میں ایک علامہ سندھی ہیں انہوں نے جمع کیے تھے۔ تو سب سے خوبصورت ٹائٹل اس گوہ نے دیا ہے، یا زین من وافا یوم القیامہ، قیامت کا دن بہت ہولناک ہے، یوم یجعل الولدان شیبا، الحاقۃ ما الحاقہ، القارعۃ ما القارعہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، زاغت الابصار، کیا کیا قرآن نے بیان کیا ہے قیامت کے دن کی ہولناکی ہو۔ وہ کہنے لگے اے وہ ذات جس کی برکت سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا۔ وہ بدو پہلے ایسے کھڑا تھا نا، پھر این ہو گیا، اسے گلے بھی آیا تو کچھ اور کم بن گیا، تو اس کے ہاتھ نیچے چلے گئے۔ تو کہنے آپ نے کہا من تعبد، کون ہے رب تیرا؟ کہ من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے، سلطنت زمینوں پر ہے، راستے سمندر میں ہے، رحمت اس کی جنت میں ہے، عذاب اس کا جہنم میں ہے۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ سبحان، من انا، گوہ بول رہی ہے، انسان نہیں بول رہا، گوہ بول، اور خوبصورت عربی میں بول رہی ہے، من انا، میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور اس نے یہیں بس نہیں کی، اس کو اگلے مسئلے کا بھی پتہ تھا کہ ایسا بھی ہوگا، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ وخاتم النبیین قد افلح من صدقک، جو آپ کی پیروی کرے گا وہ کامیاب، وقد خاب من کذبک، اور جو آپ کے راستے سے ہٹے گا وہ ہلاک و برباد۔ تو آپ نے فرمایا دس بھائی ہن کی صلاح ہے؟ کہنے کہ گو کلمہ پڑھ گئی، ہوں میں کیوں نہ پڑھا؟ پھر اس نے بھی کلمہ پڑھا اور وہ ایمان لایا
اللہ نے ایسے میرے آپ کے نبی کی نبوت کو کائنات کی ہر چیز کے اوپر اس کی مہر لگا دی۔ جبریل سے آپ نے فرمایا میں جو رحمت للعالمین ہوں، میری رحمت سے تجھے کیا حصہ ملا ہے؟ جبریل تو عرش کے نیچے ہوتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں دوزخ میں نہ چلا جاؤں۔ تو جب اللہ نے آپ کے قرآن میں میری تعریف کی انہو لقول رسول کریم فی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم عرش 70 بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے کی فریادوں نے عرش کو ہلا دیا، رحمان کے در کھلوا دیے، عرش کے دروازے کھل گئے اور جبریل کو بھاگنا پڑا۔ ہانپتے کانپتے جبریل پہنچا اور ایک پیغام لایا، ہائے ہائے یا عبادی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ہائے ہائے میرے بندوں سے مراد متقی پرہیزگار نہیں، یا عبادی یا عبادی میرے بندے، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو فرما بردار ہو، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو تابع دار ہوں، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو سر جھکانے والے ہوں۔ باغی بچہ باغی ہو تو ماں باپ کہتا بیٹا نہیں، ماں کہتی میں نے تمہیں جانا نہیں، جا دفع ہو جا، باپ کہتا آپ کر دوں گا، میری نظروں سے دور ہو جا۔ ہاں وہ آسمان عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، میرے بندو میرے بندو میرے بندو میرے بندو، کون سے بندو کون سے بندو؟ الذین اسرفوا علی انفسهم، جنہوں نے آج تک بنارس میں کوئی ایک کام نیکی کا نہیں کیا۔ تو میرے ہو پر ایک شرط کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم، ایک شرط کے ساتھ کہ تم توبہ کر لو تو میں سارے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، سارے تمہارے معاف کر دوں گا۔ اے میرے نافرمان بندو مایوس نہ ہو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو جب اللہ کے نبی وہ صحابی کی جان میں جان آئی کہ میرے اللہ نے میری بخشش کا سامان کر دیا۔ 100 آدم کا قاتل عالم سے پوچھ رہا ہے معافی ہو سکتی ہے کہ بیٹا ہو سکتی ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ یہ شہر چھوڑ، جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو، بنارس چھوڑو، ہاں کراچی چھوڑو، ہاں اور جاؤ 4 مہینے کے لیے، اور جاؤ چلے کے لیے، اور جاؤ 3 دن کے لیے، اور جاؤ شب جمعہ کے لیے، یہ گھر چھوڑنا چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 3 دن کے لیے، شب جمعہ کے لیے، یہ تمہاری توبہ کو پکا کرے گا، ایمان کو پختہ کرے گا، اللہ سے جوڑ بٹھا دے گا، اللہ سے ملا دے گا، امت بنا پیدا کر دے گا۔ ہم امت کی حیثیت سے زندہ رہیں، ہم امت کی حیثیت سے زندہ رہیں، ہم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہیں، اور سہ جاؤ، چند دنوں کا ظلم ہے، سہ جاؤ، میرے رب کی قسم اللہ کا نبی خود ہار پہنائے گا، حسین آگے بڑھ کر تمہارے گلے میں ہار ڈالے گا کہ وہ مظلوموں کا بادشاہ ہے، وہ مظلوموں کا سردار ہے، وہ سید المظلومین ہے۔ آج اس کے جھنڈے تلے تمہیں جگہ ملے گی، تمہارے دکھ درد سب دور ہو جائیں گے۔ جب ظالموں کو فرعون کے ساتھ اللہ کھڑا کرے گا، شمر ابن زیاد کے ساتھ جب اللہ ظالموں کو کھڑا کرے گا تو وہ کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ اب معاف کر، تو اللہ فرمائیں گے بکواس بند کرو، اے معافی تمہیں دنیا میں مانگی وہاں کیوں نہ مانگی، وہاں کیوں نہ مانگی۔ اس عالم نے کہا بیٹا یہ بستی چھوڑ، نیکوں کی بستی میں جا، وہاں جا کے قیام کر، تیری توبہ قبول ہے۔ اس نے بستی کو چھوڑا، یہ اس کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہ یہ یہاں سے چلا، یہاں پہنچ کر وہ گر کے مر گیا۔
جب وہ مرا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو بھیج دیا، جنت کا فرشتہ بھی آ گیا اور جہنم کا فرشتہ بھی آ گیا۔ جنت کے فرشتہ نے کہا یہ توبہ کر چکا ہے، یہ ہمارا مہمان ہے۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا یہ نیکوں کی بستی میں نہیں پہنچا، ابھی پہنچا نہیں، ہمارا مجرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنارس والوں کو قصہ سنانا تھا، ساری دنیا کو قصہ سنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کا فرشتے اور جہنم کے فرشتے کے علاوہ ایک تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ جاؤ میرے بندے کا فیصلہ کرو۔ اللہ کیا فیصلہ کروں؟ جہاں گرا پڑا ہے وہاں سے فاصلہ نہ دو، اگر نیک لوگوں کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ۔ یہ فاصلہ بستی کا، یہ فاصلہ گھر کا، یہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں سے دور تھا۔ جب فاصلہ ناپنے لگے تو دھرتی میرے اللہ کی، اللہ نے ادھر والی زمین جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف تھی، اللہ نے اس زمین سے کہا سپڑ جا، وہ زمین سپڑنا شروع ہو گئی، اور جو گھر کی طرف تھی اللہ نے اس کا پھیل جا، وہ پھیلنا شروع ہو گئی، وہ پھیل گئی، وہ سپڑ گئی۔ جب ناپا گیا نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا تو اللہ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی، ہم نے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، معاف کرنے والا کبھی گھاٹا نہیں کھاتا، چھوٹا بن جانے والا کبھی گھاٹا نہیں کھاتا۔ ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں، ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں۔ ایک تو ہم اجتماعی توبہ کریں کہ آج اللہ ناراض ہے، جہاں گھنگرو کی چھن چھن ہوتی ہے، جہاں شراب چلتی ہے، جہاں جوا چلتا ہے، جہاں نماز چھوڑ جاتی ہے، جہاں ننگے ناچ دیکھے جاتے ہیں، جہاں ماؤں کی نافرمانی ہوتی ہے، جہاں باپ کو ذلیل کیا جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کو پتا ہے کب آئے گی۔ میرے نبی سے اس سائل نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ جب بنارس کا نوجوان اپنی ماں کو ذلیل کرے گا، جب بنارس کی بیٹی اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا۔ وہ یہ قیامتیں ہیں کہ آپس میں خون گرے گا اور ظلم و ستم عام ہو جائے گا، اور حالات کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی، زمین آسمان کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس وقت ہم سارے مجمع کو توبہ کی ضرورت ہے کہ صرف میرے بھائیوں اس خون کے بہنے کے پیچھے صرف حکومت نہیں ہے، صرف سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، طارق جمیل کے گناہ بھی اس کے حصے میں ہیں، طارق جمیل کا گناہ بھی اس کا سبب ہے، آپ کے میرے اجتماعی گناہ بھی اس کا سبب ہیں۔ میرے نبی نے میرے حضرت اماں عائشہ سے پوچھا گیا اماں جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جب موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جب گانا بجانا عام ہوتا ہے اور شراب کھلے عام پی جاتی ہے اور زنا بے غیرتی کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتا ہے اور اسے کھسکا دیتا ہے۔ جب زنا بے غیرتی کے ساتھ کیا جاتا ہے، زنا کرنے والے کو ندامت نہیں، نہ مرد کو نہ عورت کو، شراب پینے والے کو ندامت نہیں، اور جوا کھیلنے والے کو ندامت نہیں، اور چرس بیچنے والے کو ندامت نہیں، اور ہیروئن بیچنے والے کو ندامت نہیں، اور ڈاکہ ڈالنے والے کو ندامت نہیں، اور قتل کرنے والے کو ندامت نہیں۔ تو میرا اللہ ناراض ہو کر نظام کو الٹا دیتا ہے۔ عزت خزل فیء تو والا ایک حدیث بھی سن لو، جب حکمران قومی خزانہ لوٹ لیں گے، والامانۃ مغنما، جب لوگ امانت کھا جائیں گے، والزکاۃ مغرما، جب مالدار لوگ زکات نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین، جب علماء بھی دین کے ذریعے سے دنیا کمانے لگ جائیں گے، واطاع الرجل زوجته، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وعق امہ، اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے۔ ہاں، ماں کی فرما برداری، پھر بتاتا ہوں
وَقَوْمَهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، اور دوست کو قریب کریں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور باپ کو دھکے دیں گے، اور شُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شراب پی جائے گی، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور ریشم پہنا جائے گا، اور وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں نفرت کی فضا قائم ہو جائے گی، اور فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، ناچنے والیاں گانے والیاں عام ہو جائیں گی، محترم ہو جائیں گی، معزز ہو جائیں گی۔ جب یہ سارے کام ہوں گے تو پھر میرا اللہ اپنے عذاب کے دروازے کھول دے گا، غضب کے دروازے کھول دے گا۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ہاں، ماں کی نافرمانی پہ قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ آپ نے فرمایا عمر، علی، تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اس کی شاخ ہوگی قرن، اس کا قد ہوگا درمیانہ، اس کا رنگ ہوگا کالا، اس کی کمر پہ سفید نشان ہوگا۔ عمر، تو اس سے دعا کروانا، علی تو اس سے دعا کروانا۔ عمر علی کے ٹوٹے بال کے برابر اویس کرنی نہیں ہے، لیکن اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اویس سے دعا کروانا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اس لیے کہ اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسے راضی کر لیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ ساری دنیا جنت کو چلے گی، اویس بھی جنت کو چلے گا، جنت والوں کو جنت میں جانے دیا جائے گا، اویس کو روک لیا جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا تو کھڑا ہو جا اور جہنم کے لوگوں پر نظر دوڑا، جس کو تو کہے گا تیری طفیل آج میں لاکھوں لوگوں کو جنت میں ڈالوں گا۔ کس وجہ سے؟ تیری ماں کی خدمت سے۔ ہم کہا میں جنت میں گیا، میں نے قرآن کی تلاوت سنی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا یہ حارثہ تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا حارثہ تو دنیا میں ہے، وہ تو مرا نہیں، وہ تو جنت میں پہنچا نہیں، تو جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز کیسے پہنچ رہی ہے؟ اس مجمع کو سنانے کے لیے کتنے سپیکر چل رہے ہیں؟ 100 آسمان پر حارثہ کی آواز بغیر سپیکر کے کیوں جا رہی ہے؟ تو جواب ملا کہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر کہا ہے جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سنایا جائے۔ بھائیو، ہم اجتماعی گناہوں سے توبہ کریں، انفرادی گناہوں سے توبہ کریں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی سیرت اور صورت پر آئیں۔ ہماری پہچان پٹھان پنانا ہو، ہماری پہچان پنجابی پنانا ہو، ہماری پہچان بلوچی بروہی پنانا ہو، ہماری پہچان سندھی پنانا ہو، ہماری پہچان مہاجر پنانا ہو، ہماری پہچان عربیت نہ ہو، ایرانیت نہ ہو، ترکستانیت نہ ہو، ترکمانستانیت نہ ہو،